الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا. فقہ القلوب کی کلاس ہے ہماری، اور ہم اس میں تخلیق کائنات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی خلق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. کیا کیا خوبصورت اس نے خلق بنائی، تخلیق کی چیزیں. اور ہم خلق المیاہ والبہار پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، خلق المیاہ والبہار ہم پڑھ رہے ہیں. یہ چیپٹر ہمارا کنٹینیو چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے پانی کے بارے میں جتنا کچھ آپ نے جان لیا ہوگا شاید اتنا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. چلیں خیر، آپ کے ریفلیکشن تو ہم لیں گے ہی. تو آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر 176. لیکن اس سے پہلے ہم جو پچھلا تھا 175 175 جو تھا ہمارا مضمون، اس کے حوالے سے ہم آپ سے جو ہوم ورک دیا تھا اور جو کچھ پڑھا تھا ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. تو جناب ہماری کلاس 15 تھی پچھلی دفعہ، عمل کی ڈائری پر بات تھی جو کہ آپ بنا رہے ہوں گے. آپ میں سے کوئی اگر بتانا چاہے کہ آپ نے عمل کی ڈائری میں کیا لکھا اور اس کو کیا اس سے پایا، تو میں پوچھ لیتی ہوں. ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں آپ اگر آپ اپنی عمل کی ڈائری کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں. فرد مسعود بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمل کی ڈائری میں یہ تھا کہ بس نہ جو ہے اس کے بارے میں زیادہ سوچا کہ بھئی یہ نہ عربی لکھی ہے جو آپ نے ہے کچھ؟ جی کوئی عربی جی کا جی جملہ میں لکھا ہے وہ ہاں جی بتائیے. جی بس سمک اکثر الحیوانات نسلاً ولہذا یوجد فی السمکتی الواحدہ
من البید الاداء حائلۃ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نا مچھلی حیوانات میں سب سے زیادہ نسل بڑھانے والی ہے. تو اس کی جو حکمت جو تھی نا کہ حکمت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آئی کہ اس میں بہت سے لوگ اس سے اور ہر مطلب چرند پرند رینگنے والے سب ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ صفحہ نمبر 518 کے درمیان سے آپ نے یہ اٹھایا. جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جناب. اب نیکسٹ ہوم ورک پر آتے ہیں. آج ہمارا لیسن بھی کافی طویل ہے اور کافی کچھ اس میں سیکھنے کی چیزیں ہیں. آپ میں سے کس کس نے، میں چاہوں گی آپ لکھیں چیٹ میں کہ آپ میں سے کس کس نے آیات کی تلاوت سنی اور ان کا آیات کا ترجمہ پڑھا بھی. ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں. افشا اشفاق نے الحمدللہ لکھا ہے، اس کا مطلب پڑھا ہے. سیرش انصاری نے سنی اور پڑھی ہیں. زینب جاوید نے، ام حبیبہ نے، کنول نے، اور مسرت نے، شاہدہ نے، ریشمہ نے، اور نسرین یاسین نے، الکا نے، حمیرہ طاہر نے. اچھا حمیرہ طاہر نے ترجمہ پڑھا. میرا سوال ہے کہ کنہوں نے 2 کام کیے، کیونکہ اگر آپ، اچھا ٹھیک ہے نازش نے تلاوت لسن کی. دیکھیں دونوں کام لازمی کرنے ہیں. جب تلاوت کرنی ہے نا تو آپ نے ترجمہ بھی لازمی پڑھنا ہے. دس از اے کمپلسری ہوم ورک. اور پتہ ہے آپ کیا کریں، آپ ان آیات کو نا اگر آپ اپنے ساتھی کوئی جیسے ہیں ان کو، یا گھر میں مثلا ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ ان کو کہیں میرا یہ ہوم ورک ہے، ذرا یہ آپ میرے سن لیں، اس کا ترجمہ بھی سن لیں. اس طرح یہ ہوگا کہ آپ اس شخص تک بھی وہ بات پہنچا دیں گے جس نے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی کلاس اٹینڈ نہ کی ہو. تو اب نیکسٹ ٹائم میں آپ کو یہ ہوم ورک دے رہی ہوں کہ جب اپنے آیات کی تلاوت کرنی ہے اور ترجمہ پڑھنا ہے، کسی ایسے کے ساتھ کیجئے جس کے ساتھ جس نے یہ کلاس اٹینڈ نہ کی، اور ان کو بس ایک کوئی بات بتا دیجیے گا کہ یہ ساری آیات اور ترجمہ پڑھنے کے بعد آج ہماری پچھلی دفعہ فقہ کی کلاس میں ہم نے یہ ایک بات سیکھی تھی. بس اتنا بتانا کافی ہے. آپ نے دل میں شوق پیدا کر دیا، پیغام پہنچا دیا، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس راہ پر لگائے کہ وہ علم حاصل کریں اور شوق حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے، یہ لازمی کام ہے. دیکھیں یہ آپشنل نہیں ہے، یہ لازمی کام ہے. اور آپ، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پھر اس کو کسی اور طریقے سے بھی لازم کر دیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم، یہ نہ ہو کہ ہم ساری عربی پڑھتے جائیں، اردو پڑھتے جائیں اور اللہ کے کلام کو اسکپ کرتے جائیں. اللہ کا کلام سب سے آگے ہے. ہم آیات کلاس میں نہیں پڑھ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے پڑھنی بھی ہے، سننی بھی ہے. اب اس میں ہم یہ بھی ڈال لیں کہ آپ نے آیات تلاوت سننی ہے، آیات کو پڑھنا ہے، اور آیات کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، تلاوت سنیں. ٹھیک ہے نیکسٹ چلیے جی. جنہوں نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق کو دہرائیں، اپنے عمل کے پوائنٹس نکالیں. کیا عمل کا پوائنٹ نکالا؟ ام حبیبہ آپ بتائیے، آپ نے کیا سیکھا پچھلی جی کلاس سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم میں نے السلام. یہ 517 پہ ہے نا پہلی والی آیت، وہ پہلی والی رو میں ہی ہے کہ ہاذا طبل ماں، پانی کی جو بہنے بس کی نہیں آپ عربی طبیعت نہ میں ہے. بتائیں کیونکہ عربی تو آج ہم نے پڑھنی ہے. مجھے بس مختصر جی جی ایک جملے میں بتائیں اپنے عمل کے لیے تو کیا سیکھا. ہاں، تو میں نے یہ لکھا کہ جب وہ ناممکن کو وہ ممکن بنا سکتا ہے، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو مان رہے ہیں تو وہ الحمدللہ، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی تھی، تو ٹھیک، میں نے بہت اپنے لیے اچھی یہ بات. لکھا. آپ نے یہ سیکھا کہ اگر وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے تو میری دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے. یہی جی سیکھا جی نا؟ جی گڈ. ایک جملے میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے بس. گڈ، شاباش. اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے. سہرش صاحب آپ نے کیا سیکھا؟ جی باجی پوائنٹ یہ لکھا اپنے عمل کے لیے کیا 518 آپ نے عمل کے پیراگراف لیے سیکھا پچھلے کہ سے؟ اپنی حد میں کام کرنا ہے، رہ کے جتنی حد اللہ ان تعالیٰ سے نے مجھے ہماری پیراگراف نہ بتائیں آپ لوگ، صرف لیسن بتا دیں، بے شک پیراگراف نہ بتائیں، کیونکہ اب میں لیسن کی جس میں سے پوچھ رہی ہوں آپ سے. جی بتائیے، شاباش. یہ سیکھا کہ بس جو ہماری لمٹس ہیں اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا. بہت اچھی بات سیکھی. گڈ، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے نیکسٹ میں پوچھتی ہوں عالیہ اکبر، آپ بتائیے. جی باجی میں نے بھی یہی بات سیکھی، لیکن اس طرح
کہ مجھے اپنی باؤنڈریز میں رہنا ہے اور مجھے کسی اور کے اس میں عمل دخل نہیں دینا، جس طرح سے پانی سے ہم نے یہ چیز سیکھی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آئی ہے، بیچ میں نہیں آ رہی، اب آ رہی. اوکے. میں سوری بیچ میں ذرا سا ڈسکنیکٹ ہوا تھا. آپ نے سیکھا کہ مجھے اپنی باؤنڈریز میں لینا ہے اور مجھے کسی کے اس میں دخل نہیں، جیسے میں اپنی باؤنڈریز کریٹ کر رہی ہوں تو مجھے بھی ٹھیک ہے. دوسرے کی باؤنڈریز کا لحاظ رکھنا ہے. گڈ. ٹھیک. چلے 3 ساتھیوں کا لے لیا. میں نیکسٹ ہوم ورک پہ آتی ہوں. نیکسٹ ہوم ورک دیکھتے ہیں. جب غصہ یا کوئی برائی سرزد ہونے لگے تو پانی کو یاد کرے کہ وہ پھیلتا بھی اور رک جاتا ہے. اس طرح اپنی سوچوں اور زبان کو پھیلنے سے روکے. کسی نے یہ کام کیا تو وہ اپنا مائک کھولے اور بتائے کہ کہاں زبان روک لی تھی یا کہاں سوچ روک لی تھی. شاہدہ پروین. جی شاہدہ بتائیے. جی آج کل میں بہت کڑے وقت میں گزر رہی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ کا آپریشن ہوا ہے اور اللہ مجھے سبارن شکور بالکل بننا ہے اور میں اسی پہ عمل کر رہی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے. آپریشن آمین. ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے؟ جی ہو چکا ہے آلریڈی 10 days، لیکن یہ ہے کہ کافی کیئر چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے آمین اور کو ان کی بھرپور خدمت کی توفیق دے اور ان کو آمین انشاءاللہ ہر شر سے آگے بچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آمین. تو جزاک آپ نے اللہ کس خیر. سوچ کو روکا یا کس زبان کہاں زبان کو پھیلنے سے روکا؟ ہم نے یہ بات کی تھی. میں نے اس پہ آ کے روکا کہ جیسے بہت گیسٹ بھی آ رہے تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سب کچھ کر رہی تھی، لیکن آج میری آنکھوں میں بہت بری طرح آنسو آ گئے کہ میں نے اپنا ہوم ورک بھی کرنا تھا کہ سڈنلی فون آ گیا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں نا. تو آپ کا دل ہوا کہ میں اب گیسٹ کو دیکھوں کہ میں ہوم ورک کروں. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب میں اس پہ آج جیسے مجھے کلاس کا کام بھی سارا کرنا تھا تو سڈنلی فون آ گیا کہ ہم لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، تو میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور میں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی کہ میں کیا کروں گی. تو میرے یہ ہسبینڈ میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، اللہ کے اچھے طریقے سے سب کچھ کر لیا، لیکن ذرا ہوم ورک میں تھوڑا کمی ہو گئی تھی، اس لیے تو کوئی بات پھر نہیں. اللہ تعالیٰ بڑا نے آپ پھر کو میں مہمان نوازی جی کی توفیق دے دی اور جو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے ان کو انٹرٹین کرنے کی توفیق دے دی. جی آج جی کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس وقت جو وہ سوچے 50,000 سال پہلے یہ لکھا بالکل. تھا. جی انشاءاللہ اللہ سبحان تعالیٰ آپ کی. شکر اور انشاءاللہ. لیکن آپ کو علم کا جو شوق ہے اور جس پر آپ کو غم محسوس ہوا کہ آپ کا کام رہ گیا، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ باعمل مسلمان بنائے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. آمین. ٹھیک ہے جناب. کسی اور کا اس حوالے سے کوئی بات؟ کہیں زبان روکی، کہیں سوچ روکی؟ السلام افشاں. علیکم. وعلیکم السلام. کہیے. جی مجھے اس سے ریلیٹ کرنے کا موقع ملا سونامی سے، کہ وہ بھی ہوں. تو طوفان ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتا ہے، اور وہ جب حد سے باہر نکل جاتا ہے تو کتنی تباہی مچتی ہے. تو اگر اس کو ہم اپنے غصے سے ریلیٹ کریں اور زبان سے نکلنے والے فساد سے ریلیٹ کریں تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کو پھیلنے پھر سے رکھا روکنا تھا ہے. آپ نے اس ہفتے؟ الحمدللہ. اور اس کو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بارک. سے ہی ریلیٹ کیا کہ تعوذ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ. الحمدللہ. دیکھیے غور و فکر ہم کلاس میں کرتے ہیں، لیسن سنتے ہوئے بھی کرتے ہیں، جب ہم ہوم ورک دیتے ہیں تو پھر آپ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اب میں چاہوں گی کہ اگر کسی نے سوچ کو کہیں روکا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی شاہدہ نے کہا کہ میں نے اپنی سوچ کو روکا، کوئی بات نہیں. کسی نے زبان کو پھیلنے سے روکا پانی سے ریلیٹ کر کے، جیسے میری دوسری ساتھی نے سونامی کی مثال دی کہ غصے کو روکنا. شاہین رضوی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. مجھے یہ کہنا تھا کہ آج کل جیسے کہ میں جیسے انہوں نے کہا کہ میں گزر رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ بھی پیرالائز ہیں اور میری ساس بھی میرے ساتھ ہیں اور وہ ان کو بھی دونوں طرف بھاگنا. اس وقت دل چاہتا ہے کہ میں بس کیا کر لوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، اپنے آپ کو کچھ بولتے بولتے بھی رک جائے گا. یہی بات میں اب کہنے والی تھی آپ سے کہ میرے کلاس بھی تھی اور میرے کام بھی باقی تھا، اور یہ سب ہوتے ہوتے اچانک درمیان میں ایک آواز آتی ہے، آ جاؤ. اب اللہ میں کیا کروں، ادھر ساس بلا رہی ہیں، ادھر میاں بلا رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر
اس کی طرف سوچ کر کے کہتی ہوں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، مجھے تو خود زبان کو کنٹرول کرنا ہے، پھر فائدہ کیا ہوگا میرا پڑھنے کا اور کرنے کا. اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتی اس وقت کے میرے کیا گھر کے حالات ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ یہ نہ چھوٹنے پائے بس. ہم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، میرے سب ساتھیوں کے لیے، شاہین کے لیے بھی، میرے سارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. میرے سب جو لوگ اس کلاس میں ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں میرے ساتھی، آپ سب کو اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، آپ کے گھر والوں کو عافیت سے رکھے، صحت سے رکھے، آپ کو ہمت دے، آپ کو تھام لے. دیکھیں یہ بہت ہی پیاری بات میری بہن نے کی ہے شاہین نے، کہ پھر میرے پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ بہت ہی کام کی بات ہے. آپ فقہ القلوب بہت فر کلاس میں سنا دیں عربی، آپ ترجمہ بہت اچھا کر لیں، آپ پیپر میں فل نمبر لے لیں، اور آپ بہت ہی اچھے غور و فکر کے نکات بتا دیں، لیکن جب عملی طور پر اس کی اپلیکیشن ہو اور وہاں کچھ کر ہی نہ پائیں اور اس کے الٹ کر جائیں، تو پھر ہم نے کیا پڑھا؟ پھر تو علم ہم پر حجت ہو گیا نا. تو میرے اور آپ کا تو پہلے دن سے پڑھنے کا مقصد ہے، جو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہم پر ٹیسٹ ڈالتا جاتا ہے نا، اسی دن کوئی مشکل آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. چلیں جی نیکسٹ دکھائیں. نیکسٹ ہم نے جو تجاوز کرنے والی بات کی تھی، اس کی عربی ڈھونڈنی تھی اور ترجمہ. تو ذرا مجھے بتائیں گے اس کی عربی کہاں ہے؟ بہت ہی آسان ہے. اور مسرت طالب آپ بتائیں، وہ عربی کا وہ فریز پڑھیں. جی باجی یہ پیج 518 پیج پر ہے. وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ الْبَحْرَيْنِ وَجَعَلَهُمَا يَلْتَقِيَانِ وَلَكِنَّهُمَا لَا يَبْغِيَانِ وَلَا تَجَاوَزَ كُلُّ مِنْهُمَا حَدَّهُ الْمُقَدَّرَ. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، گڈ. اور بھی کوئی بتائیں گی؟ کوئی اور کسی نے کچھ اور حصہ مارک کیا؟ ایک اور بات سے بھی استاذہ نے ریلیٹ کی تھی یہ بات، کہ کوئی بتائے گا؟ اچھا چلیں، گڈ، شاباش. رخسانہ یاسمین آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میری بہت زیادہ طبیعت خراب رہی ہے، تو اس لیے میں ہاتھ نہیں اٹھا رہی تھی کہ میں ہو رہے، لیکن ہاں میں نے یہ کہ پڑھا اس کو اچھی طرح اور پڑھتی رہی، لیکن اب ظاہر بول نہیں پا رہی تھی اس پہ. انشاءاللہ لباست ہوگی انشاءاللہ. جی بہت زیادہ گلا ٹھیک ہے، خراب فرد مسعود آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جس طرح سے یہ میٹھے پانی کا وہ بتایا کہ ندیوں اور ان میں ہے، اور نا اس میں جو ہے ان کی ایک اپنی تقسیم شدہ کام ہے اور ان کی ڈیوٹی، اور ایک رکاوٹ ہے ان کا کہ اللہ کی تخلیق میں سے، کہ جس طرح سے وہ بغاوت نہیں کرتے کہ دونوں سمندر آپس میں ایک طرف جو ہے میٹھا اور ایک طرف کڑوا ہے، مگر وہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، گڈ. اچھا جناب، تو میرے ساتھی جو ہیں اللہ تعالیٰ بس صحت دے سب کو. میں ایک دیکھ رہی یہ ہوں. ہے نا، جی ایک جی اور میں کہیں، بتاتی ہوں. بتائیے. ایک ہوا کا سمندر ہے خشکی کا، اور ایک پانی کا سمندر ہے. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دونوں آپس میں مکس ہوں گے تو دونوں کو نقصان ہے. تو یہ ایک ٹھیک جو ہے نا والا. چلیں اب میں ایک آپ لوگوں کو پچھلے لیسن میں سے ایک ہوم ورک دے رہی ہوں، اور آپ لوگوں نے اس کی عربک ڈھونڈنی ہے. پھر چھوٹی سی فریز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات اور حیوانات کے لیے وہ بنایا ہے جو ان کی مناسبت سے ہے. کیا ہمارے پاس یہ ہوم ورک ہے نیکسٹ، یا یہ لاسٹ ہوم ورک ہے ہمارے پاس جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہماری ایڈمن بتائیں کہ یہ ہوم ورک ہے ہمارے پاس، یہ لاسٹ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہی ہے، اس کے بعد ہمارا وہ ہے. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو میں آپ کو اب ہوم ورک دے رہی ہوں پچھلے لیسن میں سے. 175 کو بھی ذرا سا آپ کو دوبارہ کھولنا ہے، اور اس میں چلے صفحہ نمبر بھی بتا دیتی ہوں. صفحہ نمبر 518 پر یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ اس دنیا میں نباتات اور حیوانات کے لیے اللہ نے وہ بنایا جو ان کی مناسبت سے ہے. کسی کو اگر یاد ہے تو بھی بتا دے، ورنہ یہ سب کے میں لیے ہوم بتا ورک دوں، ہے. میں بتا دوں میں چلیں بتا طاہرہ دوں یاسمین فرحت. بتائیں. طاہرہ یاسمین بتائیں.
ہاں عربی جی، بتائیں. فسبحان من خلق هذا وهذا وجعل لهذا عالم من الحيوان والنباتات يناسبه ولهذا شاباش، بس ٹھیک ہے، عالم بس صحیح، چلے آگے بھی پڑھ دیں، پورا کر دیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے. ولهذا عالم آخر يناسبه. ٹھیک ہے، وَلِهَذَا عَالَمٌ آخر يُنَاسِبُهُ، شاباش. اور وہ نباتات نہیں، وہ نباتی. ٹھیک ہے، چلیں. بہت اچھا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. میری ایک اور ساتھی نے کہا تھا میں بتاؤں، وہ اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں؟ کنہوں نے کہا تھا؟ یہ بڑا اہم تھا ٹاپک. چلیں اس کو پھر جی ریشما آپ کریے اس کا ترجمہ، کیا معنی ہے اس کا؟ جی، اس کے معنی یہ کہ اگر اس میں رہے ایک قسم اپنے سمندر کو چھوڑ کر دوسرے کے سمندر میں چلی جائے تو نہیں مر نہیں، جائے. جیسے ترجمہ کہ کرنے کو کہا میں نے، ترجمہ کرنے کو تو کہا میں نے، نکالنے کو نہیں کہا اس میں سے. جی، تو پاک ہے جس نے یہ بھی پیدا کیا اور وہ بھی پیدا کیا، اور اس دنیا کے لیے حیوانات میں سے نباتات میں سے وہ بنایا جو اس کی مناسبت سے ہے، اور اس نے ان اور دوسری دنیا دوسروں کو فٹ آتی ہے. اور ٹھیک ہے، شاباش. اسی لیے ہر ایک کو اپنی دنیا فٹ آتی ہے. ماشاء اللہ، بہت ہی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آج چیک کرنے کے لیے میں نے پوچھا تھا، کہ ایسا تو نہیں کہ آگے چلتے جاتے ہیں اور پچھلا بھولتے جاتے ہیں، لیکن ماشاء اللہ دل خوش کر دیا آپ لوگوں نے، بارک اللہ فیکی. یہ بڑا اچھی باتیں تھی. چلیں جی اب آج کے چیپٹر کی طرف آ جاتے ہیں. بڑی اہم بات، آج تو بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے. ہم آ جاتے ہیں آج کے لیسن کی طرف اور عربک سے سٹارٹ کرتے ہیں. ماشاء اللہ کس قدر خوبصورت تصویر لگائی ہے شفق نے، ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے بہت آپ کی سکلز کو، اور ترقی دے ان میں. اور ہم دیکھیں کہ آج کے لیسن میں بہت ہی خوبصورت اس پر بات بھی ہے. تو جناب شروع کرتے ہیں. وہ ساتھی جو پڑھنا چاہیں گے ہینڈ ریز کرتے جائیں. تسنیم جاوید سے آغاز کرتے ہیں. تسنیم آپ پڑھیے آج کا سبق جہاں سے شروع ہوا ہے. صفحہ نمبر 519. جی. وتقسیم الماء على هذا النحو في الأرض لم يجئ مزادفة ولا جزافا بل هو مقدرا تقديرا عجيبا من العزيز العليم. شاباش، ٹھیک ہے تسنیم، بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے، بہت ہی پہلے سے بہتر. اور اس میں دیکھیں ما اے نہیں، ما ای، مجہول نہ پڑھے. ٹھیک ہے، شاباش. اور نحوی آپ نے بالکل درست پڑھا. مساعدفتن تو تنگا، اور ولا جزافن باقی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، نیکسٹ جناب پڑھواتے ہیں ہم حمیرہ طاہر سے. حمیرہ آپ پڑھیے آگے. جی بس. وهذا القدر الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائما صالحا للحياة والعافية. شاباش، بہت اچھا پڑھا. الواسعون باقی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. صاحب فائز امجد اس کے بعد آپ پڑھیں. جی باجی. ومن هذا البحر الواسع تنبعث الأبخرة بأمر الله تحت تأثير حرارة الشمس وتأتي الرياح فتثيرها سحابا يجري في السماء وهي التي تعود بأمر الله فتسقط أمطارا. مجھے مکمل کر لو اس کو. کر لیں. يتكون منها الماء الأذب فيروي الأرض وتجري منه الأنهار. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. شناز محمد آپ پڑھیے آگے روم کی آیت کے بعد. جی. وعلى هذا الماء الأغب الذي ينزله الله من السماء ويفرقه في البلاد تقوم حياة النبات والحيوان والإنسان. هذا الماء الأغب، ٹھیک ہے. نہیں ماشاءاللہ اچھا پڑھے، اگر موقع ہوا تو دوبارہ دوں گی انشاءاللہ. حیا فرقان اس سے آگے آپ پڑھیں 2 لائنیں. وتصب جميع الأنهار في البحار وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض
ومستوى سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر ومن ثم لا يبغي البحر. بس شاباش، ٹھیک ہے. لا یبغی البحری، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیکی. شمیم اختر آپ پڑھیے اس سے آگے. لا ينبغي البحر، بحری کے بعد پڑھیں. على النهر الذي يسب فيه ولا يغمر مجاره بماء ماله فيهله عن وظيفتي. اچھا اس کو دیکھیں، اس کو دوبارہ سے دیکھیں. یسب فیہ، ٹھیک ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ یسب فیہ ولا یغمر. اور اسی طرح فَيُحَوِّلُهُ، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اس کے اعراب لگا لیں. فَيُحَوِّلُهُ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اشفاق آپ پڑھیے وہازل سے. جی. وهذا البحر العظيم لولا أن الله يمسكه لفاظ على الأرض وأغرق ما فيها ولكن الله يحبسه ويمسكه ويفجره عند قيام الساعة ويجريه. تھوڑا سا افشاں اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ پڑھتی رہیں گی تو اور اچھا پڑھیں گی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے. نسرین یاسین یہی دوبارہ آپ پڑھیں وہازا سے، اور افشاں آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. جی. وَهَذَا الْبَحْرُ الْعَظِيمُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُهُ لَفَاضَ عَلَى الْأَرْضِ وَأَغْرَقَ مَا فِيهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْبِسُهُ وَيُمْسِكُهُ وَسَيُفَجِّرُهُ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَيَجُرُّهُ. شاباش، بالکل درست پڑھے ماشاءاللہ. میری جن ساتھی نے پہلے پڑھا تھا، اگر یہ نسیم ان کو کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکیں مزید، وہ آپ کو سنا سکیں، اگر وقت ہو کچھ بڈی بنا سکیں تو آپ کے اوپر ہے. لیکن اس طرح ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہمارے ساتھی سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. اب ہم روبینہ شاہد کو کہتے ہیں. روبینہ آپ پڑھیے. جی. من آیات اللہ فی البحر رینی اس سے اوپر والا پڑھیں، اس سے اوپر والا وفی البحر نباتاتی واشجار لا یبصیہا ولا یعلموہا الا اللہ وحدہ. ومن آیات اللہ فی البحر انہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ٹھیک ہے، شاباش. نور الہدا آپ پڑھیے. جی باجی. وَلُؤْلُؤُ أَصْلُهُ حَيْوَانٌ فَفِي الْبَحْرِ عَجَائِبٌ وَلَعَلَّ اللُّؤْلُؤَ مِنْ أَعْجَبِ ما في البحار فهو يحبط إلى الأعماق. آگے پڑھوں باجی؟ جی جی پڑھیے. وهو داخل صدفة وله شبكة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه وتمنع دخول الرمل والحصي وتحت شبكة بس أفواه یہی رک جائیں بس. نور الہدا جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. آخری حصہ دیکھیں. وَتَمْنَعُ دُخُولُ الرَّمْلِ وَالْحِصَاءِ وَتَحْتَ الشَّبْكَةِ. آخری لفظ درست ہی آپ نے پڑھا تھا، لیکن پچھلے الفاظ میں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت تھی، وہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. گڈ، باقی اچھا پڑھا ہے. بارک اللہ فیکی. عائشہ سعید آپ پڑھیں اس سے آگے. تحت الشبكة جی جی. أفواه الحيوان، فإذا دخلت ذرة رمل أو حصاة إلى الصدفة سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة يغطيها بها ثم تجمد مكنونة اللؤلؤ. وعلى حسب حجم الجسم الذي دخل يختلف حجم اللؤلؤ. کنٹینیو کروں باجی؟ اچھا ٹھیک ہے، اس میں کچھ الفاظ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عثمان انوار آپ اسی کو دوبارہ پڑھیں افواہ الحیوان سے. ماشاءاللہ آپ کا لہجہ بہت اچھا عائشہ.
جی جی باجی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکی. جی عظما پڑھیے، عظما انمار. اچھا عائشہ آپ نہیں چلیں، لیسن میں سے نا اس حصے کو دوبارہ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی باجی. دوبارہ سن کے دیکھ لینا ہے کہ کہیں اعراب کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو کریکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ جی جی خیر باجی کیونکہ پھر مجھے بھیا. آگے پڑھانا ہے، ٹائم کم ہے، لیکن یہ کہ ہم آگے چلتے ہیں. جی اچھا جی جناب پڑھوں میں نے عظما اب آپ نیکسٹ سے آگے پڑھیے، والمرجان سے. والمرجان من صفحہ آپ سنیں. عجائب جی پڑھیے. والمرجان من عجائب مخلوقات اللہ التي تعيش في البحار يثبت نفسه على صخرة أو أشب وفتحة فمه محاطة بزوائد إذا لمست الفريسة أصيبت بالشلل في الحال فتأكلها بعد دخولها الفم. ٹھیک ہے الحمد للہ، ویری نائس. اور کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ زینب اشرفاق. جی باجی. ومن اللؤلؤ والمرجان يتخذ الناس حليا غالية ثمن جميلة المنظر. آگے بڑھو. جی پڑھیے. هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر أو يستخرجها الناس بوسائل الصيد. ٹھیک ہے، نیکسٹ کون پڑھے گا سما سے؟ میں پڑھوں ریشما. جی پڑھیے ریشما. ثم انظروا إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمطره بواسطة الرياح التي سخرها الله فإذا حبس الله القائد والسائق ذلة راكدة على ظهره. وهذه البحار. طاہرہ یاسین. اچھا یہ آیت ہے آگے، کون اس کی تلاوت کرے گا؟ میں پڑھ لیتی ہوں. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. ایک لفظ جو ہے اس کو دوبارہ دیکھیے گا. یہاں پر یہ دیکھیے گا الریحہ ہے، ٹھیک ہے، ریاح نہیں ہے، ٹھیک ہے، الریحہ. يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ؟ طاہرہ یاسمین. جی وهذه البحار العظيمة والمحيطات الواسعة من أنشأها ومن أودع هذه البحار خصائصها من كثافة وعمق ووسعة حتى تحتضن ما لا يحصيه إلا الله من الأسماك والمخلوقات والنباتات ومن سخرها طاہرہ یہاں پہ رکیے گا. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے لگائی ہیں اعراب لگائی ہوئی ہیں یا بغیر جی اعراب کے آپ نے؟ نہیں میں لگائی ہوئی ہیں. اچھا، کیونکہ کچھ چیزیں مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی اوپر نیچے جا رہی ہیں نا آپ کی، تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے سبق سنتے ہوئے لگائی تھی ساری اعراب؟ جی میں نے لگائی ہوئی ہیں، ترجمہ بھی سنا تھا. اچھا چلیے پڑھیے آگے. ومن سخرها لتحمل سفن الزخام وسفن الجواری وحفظها من امواج البحار والعواصف والقواصف. ٹھیک ہے، ویری نائس. اور کون رہ گیا ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے؟ فرحت. سہرش پڑھے باجی. سہرش نے نہیں پڑھا نا آج؟ میں نے بھی نہیں پڑھا. فرحت نے بھی نہیں پڑھا.
چلیں سہرش اور پھر فرد انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی باجی سہرش آپ بسم پڑھیے. اللہ الرحمن الرحیم وحاظی وهذه السفن التي كالجبال من أنشأ مادتها وأودعها خسائسها وجعلها تطف على وجه الماء بما فيها من الأجسام الثقيلة. ٹھیک ہے فرد آپ اسی کو دوبارہ پڑھیے. وهذه السفن التي كالجبال من أنشاء مادتها أو دعاها خصائصها وجعل تطفو على وجه الماء بما فيها من الأجسام ثقيلة. وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن وغير الريح من القوى التي دل الله الإنسان عليها سخرها له من بخار أو ذرة أو وقود تدفع تلك سفن الضخام من جعلها قوتي في هذا الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام. ٹھیک ہے ویری نائس. فادی مائک اوور ٹو یو ناؤ انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. اللہ آپ کی کوشش سب کی قبول فرمائے. اچھا اس میں جو پیچھے پڑھا نا آپ نے فرات اس کے اندر ایک ورڈ ہے تحرک الجواری. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. اچھا جناب تو آپ کون پڑھیں گے اب؟ عالیہ اکبر آپ نے پڑھا ہے ابھی تک؟ جی نہیں باجی. چلیے پڑھیے اور باقی لوگ بھی ذرا ہاتھ کھڑے کرتے جائیں ابھی تو باقی ہے کافی تو جی پڑھیے عالیہ. إن الله تبارك وتعالى هو الذي يسير المخلوقات في البر والبحر لو شاء أسكن الريح أو عطل محركات السفن فظلت هذه الجواري راكدة على ظهر البحر. آگے پڑھ لیں. وإنها لتركض أحيانا فتحمد هذه الجواري وتركض كما لو كانت قد فارقتها الحياة. إن في إجرائهن وركودهن على السوائل لآيات لكل صبار شكور. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. کہیں کہیں تھوڑی سی اٹکن تھی الفاظ میں لیکن کوئی بات نہیں. مشکل سے ذرا پیراگراف تھا الفاظ بھی نئے تھے. ایک دو الفاظ دیکھ لیتے ہیں. او اطلع اور اس طرح راکدتن یہ لفظ ہے راکدتن لترکدو اور آگے فی اجرائہن و رکودہن باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. باجی میں اب کوشش کرتی ہوں کہ میں آراب لگائے بغیر اس کو بار بار سن کر اس کو الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کروں تو میں نے یہاں پر آراب نہیں لگائے. سبحان اللہ پھر تو بہت ہی اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے ماشاءاللہ اور عربی زبان کو آپ کی زبان پہ روا کر دے. اچھا جناب تو ہم پڑھواتے ہیں بریرہ کامران سے. جی بریرہ. جی فسبحان من خلق المياه وسقى بها البلاد والعباد وسبحان من أسكنها في باطن الأرض وأجراها في الأنهار وجمعها في البحار وحملها في السحاب وفرقها على النبات والحيوان والإنسان وسبحان الكريم. ٹھیک ہے بس اتنا ہی جزاک اللہ بریرہ. اوور آل ٹھیک پڑھا ہے. ایک دو الفاظ دیکھیں. من خلق المیاہ یہ پانی کو پڑھتے آ رہے ہیں نا پیچھے سے. فی باطنی ٹھیک ہے باطن الارض فی آ رہا ہے نا پیچھے تو زیر آئے گا. وفرقہا را پر تشدید ہے وفرقہا باقی ٹھیک پڑھے ماشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی کوششوں کو قبول کرے اور آپ سب کو اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو اس کلام کو اس زبان کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس شوق میں جس میں قرآن پاک نازل ہوا، عربی زبان. ٹھیک ہے، ہم تو یہ نیت کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ ہم نے کوئی کیا حاصل کرنا ہے اگر ہم نے سب کچھ سیکھ بھی لیا تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں اپنے راستے میں لکھ لے. ٹھیک ہے، تسنیم جہان آپ پڑھیے آگے. وسبحان الکریم الذی ملأ البحر بدرود من حیوانات والنباتات واللؤلؤ والمرجان والجواہر والنفائس. ٹھیک ہے، اور وسبحان الکریم ملا البحر. ٹھیک ہے، آگے بھی تھوڑا سا یہ آپ ہی پڑھ لیں، ایک ہی لائن ہے. صحیح. وما اوسع ملکہ وما اکثر خلقہ وجنودہ التی لا یعلمها الا ہو. وما اوسع ملکہ وما اکثر خلقہ. ٹھیک ہے، وجنودہ، باقی ٹھیک ہے. اوکے، اچھا جناب. رابعہ نادر آپ پڑھیے آگے وہادہ سے. وهذا الماء العذب الذي نشربه كل يوم ما دور الإنسان فيه دوره أنه يشربه وينتفع به أما الذي أنشأه من عناصر وأما الذي أنزله من سحائب فهو الله سبحانه. من صحابہ. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سیما مظہر آپ پڑھیے آگے. سبحانہ سے پڑھنا ہے نا. وہوا سبحانہ. وهو سبحانه الذي قدر أن يكون الماء عذبا فكان فمتى يشكر الإنسان فضل الله عليه في خلق رزقه وسوقه إليه حيثما كان. حيثما كان. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا جناب. چلے مسرت طالب آپ آگے اس کو دوبارہ آگے پڑھیں. سبحانہ سے ایک لائن پڑھیں. چلیے میں پہلے فائزہ امجد پڑھواتی ہوں. فائزہ امجد آپ پڑھیں اس کو، پھر آگے پڑھواؤں گی آپ سے. فائزہ امجد آپ پڑھیں. فسبحان من جمع المياه العظيمة في السحاب وأمسكها بقدرته وسيرها في هذا الكون العظيم ثم أنزلها على شكل قطرات لا يحصيها إلا الله وفرقها على الجبال والسهول والوديان والبحار. مجھے لائن مکمل کروں؟ کر لیں. ثم جمعها في العيون والأنهار والبحار. ٹھیک ہے، چلیں آپ پڑھیں جن کو میں نے کہا تھا مسرت، ایک لائن پڑھیں. وسبحانه من حکیم علیم یجمعها اذا شاء لمن شاء ویفرقها حینا اذا شاء لمن شاء. کتنی پیاری بات ہے نا، ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیے، الحمدللہ. اچھا جناب، کس نے نہیں پڑھا تو سب نے ہی ہے. حبیبہ آپ نے پڑھا ہے کیا؟ حبیبہ مائک کو چلے آپ پڑھیے. وَأَمَّا الْبَحْرُ الْعَذْبُ فَهُوَ الْبَحْرُ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاءِ الثَّابِتِ الَّذِي عَلَيْهِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ بَحْرٌ عَظِيمٌ لَا يَعْلَمُ عظمته وسعته الا علام الغیوب. 2-3 الفاظ دیکھیں، باقی ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْبَحْرُ الْعَلَوِيُّ، ٹھیک ہے. اسی طرح اور آگے دیکھیں سابعہ، اور وَهُوَ بَحْرٌ عَظِيمٌ، بحر ہوتا ہے نا، بحر عظیم، عظمتہ. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے، بارک اللہ فیکی. توقیر آپ پڑھیے آگے.
حدیث کو وقال پڑھیے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء ٹھیک ہے شاباش. ذرا سبحان شروع سے پڑھی, بس رک جائے, ذرا شروع سے پڑھی اس کو. وقال النبي صلی قال اللہ النبی, علیہ وسلم رک جائے, بس رک جائے. نبی وقال النبی, یہاں پہ پیش نظر آ رہی ہے نا آپ کے پاس پیج؟ نہیں نظر تو نہیں آ رہی. یہ اس کے اعراب تو بک میں ہی ڈلے ہوئے ہیں نا. وقال النبی نبی ہے, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, چلے جی. اب کس سے پڑھواؤں آگے کا؟ کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ توقیر پڑھ لے. توقیر چلیے پڑھیے, کوشش کیجیے. فسبحان من خلق هذه الرواية العظيمة وحملها على ظهره الريح وسيرها بأمره حيث شاء فهي مأمورة مدبرة بأمر ربها. گڈ, شاباش, اچھا پڑھے. بس دو لفظ دیکھیے, وسیرہا اور مأمورتن, باقی ٹھیک ہے. حمیرہ طاہر آپ پڑھیے آگے. شاید میں نے نہیں پڑھا. چلے شاہدہ نے نہیں پڑھا, چلے جنہوں نے نہیں پڑھا میرا معذرت چاہتی ہوں, ان کو موقع دے دیتی, آپ کو عقیدہ مل جائے گا. آپ نے پڑھ تو لیا ہے نا. سروت سلطانہ آپ پڑھنا چاہ رہی تھی, پھر اس کے بعد شاہدہ پڑھیں گی. سروت سلطانہ آپ پڑھیے. فسبحان من خلق یہ پڑھ لیا ہے, هذه اس سے آگے پڑھیں حدیث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابه اسبق حديقة فلا فتنحيا ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة ٹھیک ہے, فی صحابہ, ٹھیک ہے, اس میں جو لفظ ہے نا سوتن فی صحابہ اور فلان, یہ لفظ دیکھیے. ٹھیک ہے جناب, جزاک اللہ خیر. شاہدہ آپ نے کہا تھا نا پڑھنے کو, جی. چلیں آپ کو اللہم کمپلیٹ انا کریں. نستغفرک جی, من دعا جاء مانگے, ہم دل میں آمین کہتے ہیں. اللہم انا نستغفرک من جاہلنا وظلمنا وتقصیرنا فاغفر لنا انک انت الغفور الرحیم. آمین. اس کے اعراب دیکھیے, آمین. اللہم, میں دوبارہ پڑھتی ہوں, اب آپ سب نوٹ کیجیے اپنے پاس. اللہم انا نستغفرک من جہلنا وظلمنا وتقصیرنا. بس ابھی بولے نہیں, دعا پڑھتے ہوئے کچھ نہیں بولا کرے, بس خاموشی سے سنیں اور آخر میں آمین کہیں. اللہم انا نستغفرک من جہلنا وظلمنا وتقصیرنا فاغفر لنا انک انت الغفور الرحیم. آمین. اچھا جناب, اب آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. بہت ہی خوبصورت لیسن. پہلے آپ کی سنتے ہیں کیا سیکھا. اب باقی سب ہینڈ ڈاؤن کر لیں, اور اب جن لوگوں نے حصہ لینا ہے اس کے ڈسکشن میں وہ سب ہاتھ اٹھاتے جائیں. انشاءاللہ موقع دینے کی کوشش کروں گی, اور کچھ ہوم ورک بھی دوں گی آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. باقی سب کہاں ہیں؟ جنہوں نے کچھ بھی بات نہیں کی وہ اپنے ریفلیکشنز تو دے دینا. میں نے آوازیں سننی ہے, اتنے سارے میرے ساتھ ہیں, 85 لوگ ہیں, اور میں نے ان کی آوازیں نہیں سنی نا, تو مجھے تو اچھا ہی نہیں لگا. کہاں ہے میرے سب ساتھی؟ چلیں تسنیم آفتاب سے شروع کرتے ہیں. جی تسنیم آفتاب, کیا سیکھا؟ السلام علیکم باجی. آج کا لیسن اتنا زبردست تھا کہ سنتے ہوئے ہی خود کو اتنا اچھا فیلنگز بھی آ رہی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ استاذہ کو بہت لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ, اور انہوں نے اتنا اچھا ہمیں پڑھایا کہ ہمارے انسانوں, مطلب آج جو بات میں نے سیکھی اپنے لیے جو مجھے بہت اٹریکٹ کی, کہ 50,000 سال پہلے جو حدیث تھی کہ لکھ دیا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, اور اتنی زبردست. اور پھر اس میں جو دعا استاذہ نے سکھائی کہ تکلیف کے تو وقت جو کیا دعا کریں پڑھنی کی. اگر 50,000 سال پہلے
لکھ دیا گیا، انہوں نے کسی چیز سے ریلیٹ کیا تھا، کیا سیکھا پھر آپ نے؟ باجی پھر ہمیں صبر کے ساتھ اس کو مطلب لینا ہے، اور پھر بلیم نہیں کرنا کسی کو، اور یہ کرنا ہے کہ بس اب جو اللہ کی طرف سے ہے وہ تو ہونا ہی ہے باجی، مطلب اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں، بس دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے گڈ، اور اپنی تکلیف کے لیے۔ ہاں مین، اللہ تعالیٰ یاد کروا دے اس وقت جب مشکل ہے۔ بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ الکا آپ کا یہ، اور باقی سب ساتھی جنہوں نے کوئی بات نہیں کی نا آج، تو انہوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کیا سیکھا، کیونکہ اتنے اچھے اچھے لیسن تھے اس میں۔ جی الکا کہیے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، میں نے 3 باتیں جو اپنی عمل کی ڈائری میں لکھی۔ سب سے پہلے تو صبر اور شکور کے لیے نشانیاں کہ بتائی گئی کہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں جب وہ سمندر میں پھنس جائے، اور جب پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس بے بسی سے، تو جب نکالنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر ہمیں وہ نشانیاں نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں اس مصیبت والی جگہ سے نکال کے اتنی خیر دی۔ پھر اس طرح عبرت کی نشانیاں ان چیزوں پہ غور کرنے سے ہمیں ملتی ہے۔ جب سالے سمندر میں وہ دکھایا کہ جیسے ایک سپی کے اندر ایک موتی کے بارے میں دکھایا گیا، یعنی کہ ہڈن پرل، اور پھر ٹھیک ہے، عورت کے بارے میں اس کی مثال دی گئی کہ وہ کس طرح سے حیا میں رہے تو کیسے اپنے پردے میں رہ کے خوبصورتی بتائی گئی۔ پھر خیر کی باتیں، ماشاءاللہ پورا لیسن ہی جزاک بڑا اللہ، زبردست تھا۔ جزاک اللہ خیر الکا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے۔ نور الہدیٰ آمین۔ آپ کہیے۔ جی نور الہدیٰ، سب سے پہلے ہینڈ ریز ہے آپ کا، کہیے آپ نے کیا سیکھا؟ جی باجی، میں نے بھی اس میں جو تھا نا کہ وہ جو کشتی پر سفر کرتے ہیں ان کے لیے ہے، جیسے صبار شکور کا جو لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، تو میں نے اس سے یہ ایسے پہلے کبھی یہ آیت سمجھ میں آئی تھی اس طرح کی، یہاں یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ نہیں باجی، ابھی زیادہ سمجھ میں آئی کہ جیسے یعنی کہ اس وقت کا جو صبر ہوتا ہے، کہ اس وقت اگر یعنی کہ ویسے تو اگر ہم کروز میں ہوں اور اس کے اندر ہم ہوں جیسے لگژری میں، لیکن اگر ہم باہر نکلے رات کا وقت ہو تو بہت ایک ہولناک کی نظر میں آتی ہے، اور آ، ایک ڈر بھی لگتا ہے، سمندر کا پانی چڑھ سکتا ہے، طوفان آ سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے نا۔ ہو بالکل سکتا ہے۔ صحیح بات، اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے کر دے اور شاکرین میں سے کر دے۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین والصابرین۔ عظمیٰ انوار آپ کہیے، آپ کیا کہیں گی اس لیسن کے بارے میں؟ جی باجی، اس میں جو ایک بات جو استاذہ کی میں نے سیکھی، جیسے انہوں نے اپنا جو سفر کا بتایا تھا مدینہ کے سفر کا، کہ وہ بہت ساری پلاننگ ان کی تھیں لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکی تھی، اور لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے ایک لفظ نیا سیکھا، اور یہ کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کیا ہمیں سیکھا نہیں تھا، ملتی۔ یاد ہے کچھ؟ کون سا درود میں کیا سیکھا تھا؟ درود پڑھ اللہم صلی سکتی ہیں؟ علی بارک، اللہم صلی علی اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ہاں تو شاباش، اس میں کیا انہوں سیکھا نے اس میں لفظ؟ باقی یہ کہ میں اپنی بھی اس میں مثال، میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں نا، مگر ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ملیں اور ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو چیز مل رہی ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور بہت سارے لیسن ہوتے ہیں اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ تو یعنی ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ وہ فلاں اتنی عبادت کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے اور ہم نہیں کر پا رہے، لیکن ہمیں اس سچویشن میں ایک چھوٹی سی چیز اگر مل رہی ہے جیسے استاذہ نے بتایا، اور اس میں کتنی خیر و برکت، اور اگر برکت مل جائے تو کیا ہی بات ہے انسان کی زندگی میں۔ ایک تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ لگی ریلیٹ کی۔ پھر جو اس میں جو ہڈن پرلز کی بات ہوئی تھی کہ کس طرح سے موتی بنتا ہے، اور موتی ہر صدف میں نہیں بنتا، تو یہ بھی جو کہ بہت بہت عجائب۔ پیارا شفق نے آپ کے سامنے شو بھی کیا ہوا ہے کہ موتی دیکھ کے دل کر رہا ہے کہ بس جا کے دیکھ ہی لیں اس کو۔ کیسا جی، اور کیسا استادوں نے ہمیں ایک وہ دیا تھا کہ آپ سرچ کریں، انشاءاللہ میں اس کو سرچ کروں گی۔ اور جی ایک ابھی لیسن کے ڈیورنگ لیسن ہی جو ہے وہ الحمدللہ ایک جو پہلے آپ نے ہم سے کروا چکی ہیں، پہلے جو ہم پچھلی بک 4 پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال، تو لیسن نمبر 5 to 1 پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں، پیراگراف نمبر آئی تھنک 3 ہے یہ۔ فسبحانہ من خلق، پھر اس کے بعد ہے وسقا، من اسکنا، پھر وہ اجراہا و جمعہا و حملہا و فرقہا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے افعال بتائے جا رہے ہیں اس سیکوینس میں۔ پھر ملا البحر، کس نے بھرا سمندروں کو ان اقسام سے جو حیوانات کی۔ اس طرح سے اس کے لاسٹ پیراگراف میں بھی مصنف نے اسی طرح سے جو ہے نا مطلب ایک پوئٹری میں جو ہے وہ بتایا ہے۔ فسبحانہ کیسے من جمع کیسے اللہ نے ذہن کھولا ان کا۔
جی تو یہ ساری چیزیں غور و فکر ہم کرتے ہی نہیں ہیں، بس ہم پڑھتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس کو پڑھنے سے جو ہے نا، مطلب کہتے ہیں نا آنکھیں کھلنے والی چیز نا، جیسے سب آج واقعی لگ رہا ہے ہم سمندر کی سیر کر رہے ہیں اور ڈیپ ڈائیونگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سمندر میں کیا کیا ہو رہا جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا میرا ایک سوال ہے، ذرا جن سوال غور سے سنیے گا، اور جنہوں نے جو اس کا یہ آنسر یس کرنا چاہیں وہ یس لکھتے جائیں یا جواب لکھتے جائیں. آپ میں سے کس کس نے سی پی کے اس کیڑے کو دیکھا ہے، اس جانور کو دیکھا ہے اور اس موتی کو دیکھا ہے ویژولی خود، جس کے اندر وہ موتی موجود ہو؟ کبھی کھولی آپ نے سی پی اور دیکھا کہ اس میں کیا ہے؟ فائزہ امجد آپ نے کہا ہے می، تو چلے ذرا بتائیں کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ جی فائزہ امجد. جی جی بالکل. یہ ایک دفعہ سی سائڈ پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر جیسے یہ اس میں بھی بتایا گیا نا کہ ایک موسم ہوتا ہے جس میں سمندر نا سپیوں کو باہر پھینک دیتا ہے، تو اس میں کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو صرف خالی ہوتی ہیں، لیکن کچھ کے اندر جو ہے وہ کیڑا بھی ہوتا ہے اور پھر موتی بھی ہوتا ہے. مجھے موتی کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن کیڑا تھا. اب وہ مجھے اس سے وہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے اندر کیڑا ہے لیکن موتی کیوں نہیں ہے. تو مجھے کل کے لیسن سے یہ سمجھ آیا کہ ہر سپی اور ہر جاندار کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ موتی بھی ہو. تو سبحان اللہ. بہت پیاری بات ہے. خالی بھی تو ہو، اس کو جی جاندار ہی کہہ لیں آپ، کیڑے کے بجائے مجھے جاندار ہی کہہ لیں سمندر کا. جی تو کیا سیکھا جی پھر آپ نے فائزہ؟ سیکھا کیا اس لیسن سے؟ بجی اس میں کو نے یہی ریلیٹ سیکھا ہے لائف اس سے پورے کیا کریں لیسن گے؟ سے یہ جو بات آپ نے کی اس کو لائف سے ریلیٹ کر کہ سکتے بجی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، اللہ تعالیٰ جی باجی بالکل، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت دینا چاہے. اب وہ بظاہر تو وہ سپیاں، اچھا بظاہر وہ خوبصورت ہی لگ رہی تھی، میں نے بہت ساری جمع کی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کسی کے اندر وہ نایاب موتی ہے. تو وہ کچھ صلاحیتیں اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، وہ ضروری نہیں ہر ایک کے اندر ہو. تو آپ کے اندر جو، مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اور ایک اس لیسن میں سے بچی بہت زبردست مجھے لگ رہا تھا پیج 521 میں وَهَذَا الْمَاءُ الْعَذْبُ الَّذِي نَشْرَبُهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي مَا دَوْرُ الْإِنسَانِ فِيهِ، یعنی جو ہم میٹھا پانی پیتے ہیں ہر روز، تو اس میں انسان کا کیا رول ہے؟ کل سے باجی جب سے میں پانی پی رہی ہوں نا، مجھے اتنی یہ فیلنگ شکر کی اور وہ آ رہی ہے کہ میٹھا پانی ہم تو بس پی لیتے ہیں گرمی میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی، لیکن وہ فیلنگز نہیں آتی تھی جو مجھے کل کے لیسن کے بعد سے ایک ایک قطرہ پینے پہ آ رہی ہے. کہ واقعی آگے جو آیات بھی آ رہی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کڑوا کر دیتے تو ہم کیا کرتے. تو وہی چیز ہے کہ جزاک اللہ ہمارے خیر، اندر بہت شکر کی بہت بہت کمی ہے. اچھا چلیں، کیونکہ سوال کی بات کی نا فائزہ نے، اب میرا جو ہوم ورک ہے نا وہ سوال سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہ میں آپ کو دوں گی، اور اگلے ویک جیسے ہم شروع میں خاصا ڈسکشن کرتے ہیں اب تو یہ پیج نمبر 520 اور 521 پر مصنف نے 7 سوالات کیے ہیں. کوشچن سٹارٹ ہوتے ہیں 520 سے، سورہ شورا کی آیت کے بعد. چلے اب تو میں نے بالکل ہی ہنٹ دے دیا آپ کو، ان کو ذرا لسٹ ڈاؤن کریں اپنے پاس، ان سوالات کی عربک اپنے پاس لکھیں. دیکھیں عربی لکھیں گے نا تو چلیں ساروں کی نہ لکھیں، کچھ کی لکھ لیں، لیکن ان کا ترجمہ تو آپ کو ساروں کا لکھنا ہے. یہ 7 سوالات انہوں نے کیا کیے ہیں ان کا ترجمہ اپنے پاس لکھیے، اور چاہیں تو عربی بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کا ہاتھ روا ہو جائے عربی پر. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں آپ سے پوچھوں گی وہ کیا سوال کر رہے ہیں، اور ان سوالوں سے اگر کوئی سبق بھی سیکھ لیا ہو نا تو بتائیے گا پھر کہ ان کو سوال سن کے کیا خیال ہے اور کیا کیا آپ نے. ایک تو یہ ہوم ورک ہے، ہوم ورک پہلے بتا دیتی ہوں میری کلاس کا وقت نہ ختم ہو جائے. دوسرا ہوم ورک یہ جناب کہ آپ نے جو آج دعا کی بات، دعاؤں پہ بات تھی نا، استاذہ نے درود پہ بات کی. ایک درود اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا آپ نے، عادت ہے نا آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی، تو پہلے بھی درود ہے. تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ جو درود ہے اس درود کو آپ نے کم سے کم 1 بار روزانہ مانگنا ہے. زیادہ آپ جتنا مانگیں، 3 بار مانگیں، 5 10 بھی کریں، وہ آپ کے اوپر ہے.
پورا ہفتہ ایک بار ضرور مانگنا ہے. اور دوسرا درود آپ نے مانگنا ہے اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد. دونوں انہوں نے بات کی تھی اور نیا لفظ بارک سیکھا تھا اس میں، تو ہم بھی اپنی زبان پہ روا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دونوں درود کم سے کم روزانہ ایک بار مانگنے ہیں، اور زیادہ جتنا بھی مانگنا چاہیں. اور ایک اور ہوم ورک جو آپ کا ہے وہ یہ، آپ دیکھیں کتنے ساتھیوں نے مجھے بتایا نا کہ بیمار ہیں، کسی کے ہسبینڈ بیمار ہیں، کوئی خود بیمار ہے، بات کرنے میں بھی تکلیف میری ساتھی کو ہو رہی تھی. تو یہ جو دعا استاذہ نے ہمیں سکھائی نا، ہمیں معلوم ہی ہے مسنون یہ دعا، اور انہوں نے ہمیں یاد دہانی کرائی. اس دعا کو آپ نے روزانہ مانگنا ہے. جو بیمار ہیں انہوں نے جس جگہ درد ہے، تکلیف ہے، وہاں پھیرتے ہوئے مانگنا ہے. اور جو بیمار اس وقت بیماری کوئی محسوس نہیں کر رہے ہیں وہ بھی مانگ لیں، کیونکہ ہم ہر شر سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار پڑھنا ہے. اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. جو بھی شر اللہ نے بنایا ہے نا، شر بھی خیر بلا اللہ نے بنایا، خیر بھی، ہمیں خیر ہی دے اور شر سے بچائے. تو یہ دعا آپ نے انشاءاللہ روزانہ ایک بار کم سے کم مانگنی ہے. آپ روز مانگتے ہیں تو اس دفعہ انشاءاللہ ایز اے ہوم ورک بھی مانگ لیے گا. اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ، یہ تو کمپلسری ہوم ورکس ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اس ہفتے کسی سے ملیں، اس کی بیماری کو محسوس یا کوئی آپ کو بتائے تو اس کو دعا بھی دیں اور بتائیں. دعا دے سے مطلب یہ کہ اس کو یہ سکھا دیں کہ اچھا آپ نے یہ کرنا ہے اب انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں اب میں لیتی ہوں اپنے کسی ساتھی کے ریفلیکشن. جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ہینڈ ریز کریں، میں دیکھتی ہوں کن کن کو موقع دیا جا سکتا ہے. چلیں ساری شنساری آپ بات کریں. جی باجی، آج کے سبق سے مختصر یہ سیکھا کہ جس طرح سے پانی اور سمندر ہمیں دیتا ہے، زمین دے رہی ہے، تو ہمیں بھی لوگوں کو دینا چاہیے، دینے والے بننا چاہیے، کیونکہ دینے سے کمی نہیں ہوتی بلکہ اور اضافہ ہوتا ہے. یہ بس ہماری دل کی تنگی ہوتی ہے کہ ہم دینے میں کنجوسی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات دے. آمین. میرا تاہیہ آپ نے کہا. جی باجی، پورے لیسن سے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے لیے جو ہے وہ عمل کی بات کے صبر اور شکور بننا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں ان پر صبر کرنا ہے، اور جو بھی تکلیف آتی ہے اس پر شکر گزاری ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، عالیہ آپ کا یہ آج کمنٹ. میم یہ جو میں نے اس کو سرچ کیا تھا کہ آئسٹرز میں پرلز کیسے بنتے ہیں، تو وہ ایک رسپانس کی صورت میں بنتے ہیں جب ایک اریٹنٹ آتا ہے، کوئی گرین آف سینڈ یا کوئی بھی ادر آبجیکٹ، تو اس صورت میں یہ پرل بنتا ہے. تو جب ہمیں بھی کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے، کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ ہم اس سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں وہی سب بارن شکور والی بات ہوگی، اور تبھی ہمارے اندر بھی وہ پرل بنے گا. ادروائز ہم ایک عام سا وہ یہ آئسٹر بن جائیں گے، ہم میں وہ پرل نہیں بن سکے گا. اللہ بارک اللہ فیک میں. چلیں جی، ہماری کلاس کا وقت مکمل ہوا. شفق، کوئی چیز آپ نے سیکھی تو آپ بھی بتا دیں، اور کلاس کا اختتام آج آپ کریں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. میں نے تو بہت سی باتیں آج کے سبق سے سیکھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جہاں پر دعاؤں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جہاں پر لیسن کے دوران ایک ساتھی شیئر کری تھی نا کہ کیا انہوں نے سیکھا زندگی کے امتحانوں سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کورس سے جوڑا ہے ہم سب کو کہ ہم سب کچھ نہ کچھ سیکھیں. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.